ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ اعزاز سید افغانستان میں موجود ہیں. اعزاز، آپ کابل میں ہیں تو ہمیں ذرا آج کی تازہ ترین صورتحال بھی بتائیے گا. ہر روز کیا جو ارد گرد آپ دیکھتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا وہی افراتفری ہے اور وہی سب کچھ چل رہا ہے؟ دوسرا، ہم ان مذاکرات کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو حامد کرزئی صاحب، عبداللہ اور افغان طالبان رہنماؤں کے درمیان ہوئے ہیں. اس کا کوئی اگلا دور ہوا، اس میں کوئی پیش رفت سامنے آئی یا نہیں؟ بہت شکریہ ہما اور عبداللہ. اس وقت صورتحال کابل شہر میں یہ ہے کہ جو بہت زیادہ فلڈ تھا لوگوں کا مختلف ایمبیسیز کے سامنے، کینیڈا کی ایمبیسی کے سامنے، فرانس کی ایمبیسی کے سامنے اور ایئرپورٹ کے سامنے، اس میں کل شام سے کمی ہے. پہلے دوسرے اور تیسرے دن تو بہت زیادہ وہاں پر لوگ تھے، لیکن کمی ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ ابھی بھی وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. اور یہ بھی ضرور دیکھنے میں آیا کہ وہاں پر جو لوگ ہیں، عورتیں، بچے، وہ بیرون ملک جانے کی خواہش میں جو اپنی راتیں ہیں وہ فٹ پاتھ پہ گزار رہے ہیں. یہ لوگ کم ہوئے ہیں لیکن بدستور وہ صورتحال موجود ہے. دوسری طرف اگر شہر کی بات کریں، شہر کے اندر کی بات کریں تو جو دفاتر ہیں وہاں پر لوگوں کی حاضری بڑی کم ہے. جو پرائیویٹ بزنس انٹرپرینیورز ہیں، مثال کے طور پر بڑے ہوٹلز ہو گئے یا دوسرے جو کاروبار ہو گئے، تو وہاں پر حاضری کم تھی. لیکن اب لوگ آہستہ آہستہ وہاں پر واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. جن لوگوں نے کام کرنا ہے یا جن لوگوں کی نوکریاں ہیں، لیکن ابھی بھی جو کاروبار ہے 100% وہ دوبارہ شروع نہیں ہوئے ہیں. جو شاید ایک دو دن میں جب ریکنسائل کر لیں گے شاید افغان اس ساری نئی صورتحال کو، تو شاید ممکن ہے کہ وہ کاروبار جو ہے دوبارہ شروع ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے اس پہ جو افغان نئی حکومت ہوگی وہ ان کی ہدایات کے مطابق ہی کام کریں گے. جو مذاکرات کی بات آپ نے کی عبداللہ، مذاکرات میں اس وقت حامد کرزئی، ڈاکٹر عبداللہ جو کہ کابل کے اندر موجود ہیں، یہ ایک تو اپنا فیوچر بھی سکیور کر رہے ہیں اور پھر ایک ان کے فالوورز بھی ہیں. پارلیمنٹ کے کچھ ارکان نے کل ملاقات کی تھی حامد کرزئی سے اور انہوں نے ان میں سے چند نے طالبان کی، بلکہ اکثریت نے طالبان کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا تھا. اب جو نیا قانون یا نیا طریقہ کار وضع کرنے جا رہے ہیں طالبان، اس کے اوپر وہ نظریں رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں ان کے لیے کیا کوئی سپیس ہے، یا وہ اسی طرح سسٹم سے باہر رہیں گے، یا وہ اپنا کوئی اور فیوچر دیکھیں گے، یا وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے. تو یہ جو اوور آل سچویشن ہے وہ یہاں پر یہ ہے. یعنی انکلوزیوٹی کی ایسی کوئی صورت ابھی تک آپ کو نظر نہیں آتی؟ اچھا ایاز، بہت کیوریوسٹی ہے. آبویسلی ہمارے نیبر میں اتنا بڑا چینج آ رہا ہے، اس کے امپلیکیشنز ہم پہ بھی آئیں گے، ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ ایک کلیئرٹی دے دیں، اب 20 سال پرانے طالبان، ان کی ایک ہسٹری تھی، وہ کدھر سے آئے تھے، ملا عمر نے کس طرح ساروں کو جمع کیا، وہ واقعی طالب ہی تھے. کیا آج کے طالبان جو ہیں، ان کے نیچے جو طالب ہیں، کیا وہ واقعی وہ ریلیجس ایک بیک گراؤنڈ سے کیا آ رہے ہیں؟ ان کو واقعی فارملی طالب کہا جا سکتا ہے، یا پھر وہ ایک آرمی ایک فارم کرنے کے لیے مرسنریز ہیں، یا پھر جو بھی ان کے ساتھ چلے اس کو لے کے چل پڑیں گے، یا پھر واقعی یہ طالب ہیں؟ ہما، جو طالب ہیں وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ تو ایک پولیٹیکل ٹرم ہے طالب کی اور طالبان کی، اور یہ ایک گروپ ہے جو کہ 90s کے آغاز میں شروع ہوا. اور ملا عمر نے، جیسا کہ آپ نے بتایا، ہوا یہ 9/11 کے بعد کہ طالبان گریلا وارفیئر میں چلے گئے، یہ روپوشی اختیار کر گئے، مختلف علاقوں میں چلے گئے، کچھ پاکستان میں بھی آ کے چھپ گئے، تو اور کچھ افغانستان میں بھی ایک بڑی تعداد تھی ان کی. یہ وہی لوگ ہیں جو مدارس میں پڑھے ہیں، مدارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر انہوں نے گوریلا وارفیئر کیا ہے. یہ وہی طالب ہیں. یہاں پر 3 قسم کی جو طالبان کے اندر
لیڈرشپ ہے یا 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو ٹاپ ٹیئر ہے جس میں امیر ہے, ان کے ساتھ شورا ہے, اور پھر شورا کے نیچے مختلف کمیشنز ہیں. ایک تو وہ اچھا ہائرارکی آپ ہے. بتائیے گا اعزاز, آپ نے یہ تو ہمیں ساری ڈسکرمنیشن بتا دی. یہ جو طالبان لیڈرشپ ہے, ملا عبدالغنی برادر ہیں, ملا ہیبت اللہ ہیں, کیا فیصلہ ہوا ہے ہو از گوئنگ ٹو لیڈ افغانستان ایز اے کنٹری؟ کیونکہ کیا, اور وہ عہدہ کیا ہوگا؟ امیر المومنین کا عہدہ تو آلریڈی ڈیزگنیٹڈ ہے, لیکن پھر جو کنٹری لیڈ کرے گا اس کو کیا وزیر اعظم کہیں گے, صدر کہیں گے, امیر کہیں گے؟ کچھ اس حوالے سے ڈیسیجنز ہوئے ہیں؟ اور اس میں آپ بے شک جھنڈا بھی ایڈ کر دیں, کیونکہ اس پہ ہم نے دیکھے ہیں کہ بڑے تنازعات آلریڈی سٹارٹ ہو چکے ہیں. عبداللہ, معاملہ یہ ہے کہ جو طالبان کی شورا ہے 34 رکن شورا, وہ اس سارے معاملے کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ کس نے طالبان حکومت کا فیس بننا ہے اور کس نے کون سی وزارت لینی ہے. اس بات کا فیصلہ اکیلے امیر نے نہیں کرنا. ہمارے ہاں یہ ایک بڑی مسکنسپشن ہے کہ امیر صاحب آئیں گے اور فیصلہ کریں گے. یہاں پر ان کا سسٹم شورا کا ہے, تو وہ شورا فیصلہ کرے گی, اور شورا غور کریے. اور اس شورا میں ظاہر ہے کچھ لوگ بڑے اہم ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی اپنی حیثیت ہوتی ہے, وہ بہرحال وہ ایلیمنٹ موجود ہے. تاہم جو 34 رکن شورا ہے اس میں جو 3 بندے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. ایک تو امیر ہیں ہیبت اللہ, یہ بڑے اہم ہیں. پھر ان کے جو عسکری یعنی کہ آرمی چیف جنہیں کہہ لیں ملا یعقوب ملا عمر کے بیٹے ہیں, یہ وہ بڑے اہم ہیں. پھر سراج الدین حقانی, جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں. آج تک ان کا جو چہرہ ہے کسی نے نہیں دیکھا, یعنی کہ ان کی تصویر کہیں موجود نہیں ہے. ملا عمر کے بیٹے کی بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ جو 3 بندے ہیں ان میں اہم ہے, لیکن یہ تینوں بندے بھی اس شورا کے رکن ہیں. اگر شورا کوئی ڈفرنٹ فیصلہ کر دیتی ہے تو ان کو بھی شورا کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. تو ابھی جو حکومت سازی کا معاملہ چل رہا ہے, جلال الدین حقانی کے ایک دوسرے بیٹے بھی ہیں انس حقانی, انہوں نے کابل میں ملاقاتیں کی ہیں مختلف لوگوں سے. ان میں حامد کرزئی بھی ہیں, ڈاکٹر عبداللہ بھی ہیں, کیونکہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی بھی بات چل رہی تھی. اب میری اطلاعات کے مطابق وہ خوست چلے گئے, تو وہاں پہ بھی وہ مشاورت کر رہے ہیں. حیران کن بات یہ ہے عبداللہ جی جی, ابھی تک جو طالبان کی جو قیادت ہے یا ان کے جو قائد ہیں یا امیر ہیں ہیبت اللہ اخنزادہ, ابھی تک وہ کہیں پہ بھی نمودار نہیں ہوئے. یہ بڑی ایک غیر معمولی اہمیت کی بات ہے, اور اس حوالے سے بھی مختلف قسم کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا وہ خیریت سے ہیں, وہ کیوں سامنے نہیں آ رہے. تو اس حوالے سے بھی مختلف قسم کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں, لیکن تو کوئی یہ کی جا رہی ہے. رات کو میری ان کی شورا کے ایک سینئر رہنما ہیں, رکن ہیں, ان سے بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کچھ شاید اعلان کریں گے. چلیں وی لک فارورڈ ٹو دیٹ. آپ اعزاز اپنا خیال رکھیے گا, نظر بھی رکھیے گا ساری صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ہم obviously اعزاز سے اپنے کورسپونڈنٹ سے اس لیے بھی پتہ کر رہے ہیں because we really need to understand the hierarchy and who is actually connected to the original Taliban as well. دیکھیں 20 سال کا بیچ میں جو فاصلہ گزرتا ہے نا سارا ٹائم, that's a long time as well, so you need to reassess تاکہ آپ پری کنسیو جو ہے نا آئیڈیاز ان کے بارے میں نہ آلریڈی بنائیں. جو اس وقت کے لیڈرز تھے ان کے بیٹے بھی منظر عام پر آ گئے نا, سو وہ لیڈرشپ جو ہے وہ فیملی کے اندر بھی آگے بڑھ رہی ہے.